اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی بحث کا موضوع اور عنوان ہے مصائب اور شرور، یعنی یہ مصیبتیں اور بلائیں جو نازل ہوتی ہیں اور حکمت الہی۔ انتہائی مہم بحث ہے۔ بہت زیادہ سوالات جو ہوتے ہیں وہ خداوند عالم کی حکمت کے بارے میں، عدل کے بارے میں، خدا کی قدرت کے بارے میں، وہ اس موضوع سے مربوط ہیں۔ اور اس میں ایک شبہ، یعنی بہت زیادہ شبہات ہوتے ہیں۔ فعلاً جو ہے اگلے دن بھی ایک دوست سوال کر رہے تھے کہ اتنے لوگ جو قتل عام کر دیتے ہیں، خدا ان کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ جو یہ مثلا ظلم کرتے ہیں، خدا روکتا کیوں نہیں ہے فلاں؟ اس کے بعد اور آگے آ جاتے ہیں کہ مثلا جو اتنی بڑی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، فلڈ آ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، بجلی اوپر سے گرتی ہے، اور اس طرح کے سوال۔ مثلا زلزلہ آیا تو اس میں 6 سال کا بچہ مارا گیا، تو اس کا کیا قصور تھا؟ یا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ فلاں کو موت گولی سے کیوں آئی، فلاں کو کیا؟ یہ بہت زیادہ سوال پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ خداوند عالم جو ہے اس نے زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی اس میں ہے، یا پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس کو انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھائے، اس میں سے اپنے راستے بنائے۔ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ بلائیں جو ہیں، یہ اس ہدف اور مقصد سے جو ہے متضاد ہیں، مخالف ہیں۔ یعنی اللہ نے پیدا کیا کہ انسان چلو عبادت کرے، زندگی اچھی گزارے۔ کبھی جناب کینسر آئی ہے، کبھی یہ وائرس آیا ہوا ہے، کبھی کوئی مصیبت آئی ہے، کبھی فلڈ آ گیا ہے، کبھی جنگیں لگتی ہیں فلاں۔ اور یہ خدا جو فاعل حکیم ہے، جو انسان کا بھلا چاہتا ہے، جو انسان کے ساتھ جو ہے خیر ہی خیر کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ ان مصیبتوں کو روکتا کیوں نہیں؟ ایسا جہان ممکن نہیں تھا کہ جس میں کوئی مصیبت بھی نہ ہو، سارے خوشحال ہوں، ہر انسان کو ہر چیز ملے، جو وہ چاہے وہ عبادت چلو کرے، عبادت کرے گا لیکن اس کو ہر چیز ملے جو اس کی ضرورت ہے، کوئی غریب نہ ہو، کوئی مریض نہ ہو، کوئی فلڈ نہ آئے، کوئی زلزلہ نہ آئے، کوئی اس طریقے سے طوفان نہ آئے۔ اور اس طریقے سے خداوند عالم کی جو کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت واسعہ ہے، وسیع ہے، تو پھر جب خدا کی اتنی زیادہ وسیع رحمت ہے، خداوند عالم جو ہے اس نے رحمت کو کتب علیہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کیا ہوا ہے، تو پھر ان مصیبتوں کو، یہ جو سارے ہمارے اوپر یہ شر نازل ہوتے ہیں، یہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، ان کو روک کیوں نہیں دیتا، ان کو دور کیوں کرتا ہے؟ مخصوصاً فعلاً ہماری اس میں بحث ہوگی جو شرور طبیعی ہیں، جو طبیعی مصیبتیں ہیں۔ تو کہتے خدا اگر یہ روک لے، مثلا ایک تو ہے نا کہ ہم لوگ کرتے ہیں غلط، خدا نخواستہ میں نے کسی کو تھپڑ مار دیا، یا مجھے کسی نے گالی دی، یا اس طریقے سے جو ہے خدا نخواستہ بعض لوگ قتل کر دیتے ہیں، تو یہ تو اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ یہ بھی میں انشاءاللہ اینڈ پہ جا کے اس کا بھی بتاؤں گا، لیکن اصل جو ہے کہ طبعی مصیبتیں جیسے زلزلہ، جیسے طوفان، جیسے فلڈ کا آنا، آگ لگ جانا جنگلوں میں، اور اس طرح بہت زیادہ گرمی، بہت زیادہ سردی اور برف، بہت زیادہ بارش آ گئی، زمین کا دھنس جانا، اور پھر ایسی ایسی چیزیں کہ جس سے انسان نے کوئی ایٹم بم بنا لیے، کہ یہ مثلا ابھی وائرس آیا ہوا ہے کرونا، یہ خداوند عالم کی اس جو حکمت کے منافی نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اچھا چلو یہ گناہگار لوگ جو ہیں فقط وہی جو ہے اس میں ملوث ہوتے تو پھر بھی خیر تھی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے نیک لوگ، ابھی مثلا جو ہے آیا ہے یہ کرونا، تو اس میں بڑے بڑے علماء، فقہا، شیعہ کے بھی، اہل سنت کے بھی کیا دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے۔ پاکستان بھی آپ دیکھ لیں، ایران میں دیکھ لیں، باقی جگہ پر بڑے بڑے نیک لوگ بھی اس وبا کے اس میں آ گئے۔ تو آیا خداوند عالم کی حکمت کے یہ خلاف نہیں ہے؟ خداوند عالم ان ساری بیماریوں کی، ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتا؟ یہ وہ مشہور شبہ ہے، اور اس سے ملتے جلتے شبہات جو ہیں جو اکثر ذہن میں آتے ہیں اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو لہذا میں کوشش کروں گا 2 دروس میں ان کا، پہلے یہ جو
طبعی مصیبتیں ہیں، جیسے وائرس اگر انسان نے نہ بنایا ہو، مثلا ظاہری طور پر یہ خود آیا ہوا ہے، یہ جیسے بہت زیادہ برف باری ہو جانا، بہت زیادہ جو ہے مثلا بارشوں کا آ جانا، اس کے بعد سیلاب آ جانا، اس کے بعد زلزلے بڑے شدید آتے ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اس میں سکول، ہاسپٹل، مدرسے وغیرہ جو ہے، یونیورسٹیز کی بلڈنگ وہ تباہ ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے قیمتی انسان اور بے گناہ انسان اس میں مارے جاتے ہیں خود. تو آیا خدا یہ ختم نہیں کر سکتا؟ یہ کیوں آتے ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ جبکہ خدا تو حکیم ہے، وہ انسان کا بھلا چاہتا ہے. اگر آپ کہیں کہ چلو یہ گناہ کاروں کے لیے، تو اس میں نیک لوگ بھی تو ہوتے ہیں. یہ کلی سا شبہ ہے. جتنے بھی آپ باقی شبہات کریں گے، اس کا ایک جو ہے کلی طور پر وہ یہی شبہ بنتا ہے کہ خدا بند عالم یہ جو مصیبتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، یہ جو شرور نازل ہوتے ہیں، یہ بلائیں جو ہوتی ہیں جس میں انسان بڑی بڑی موذی مرضیں جیسے کینسر ہو گئی، اور مثلا اس طرح کی ٹی بی ہو گئی، اور بھی بہت زیادہ ہارٹ پرابلم ہے، جو بھی ہیں، یا مثلا یہ جو ہے زلزلوں کا آنا، فلاں کا آنا، زخمی ہو جانا، گر کے ہڈی ٹوٹ جانا، کوئی اس میں کر سکتا. تو آیا خدا بند عالم ایسا نظام نہیں بنا سکتا کہ انسان کو یہ مصیبتیں نہ آئیں؟ بلکہ خدا جب ہر نعمت دے سکتا ہے، ہر خیر دے سکتا ہے، ہر فیض اپنا دے سکتا ہے، اور اس کی قدرت بھی ہے، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اور اپنے بندوں سے پیار بھی کرتا ہے، والدین سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، انسان کی بھلائی چاہتا ہے، تو پھر یہ مصیبتیں دور کیوں نہیں کرتا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ کیوں یہ مصیبتیں پھر بھی ہیں؟ تو یہ جواب یعنی ہزار اگر آپ شبہات کریں تو ان کا ایک کلی سا یہ شبہ بنتا ہے کہ خدا بند عالم جو ہے یہ مصیبتیں کیوں نہیں ختم کرتا انسان پر. تو اس کا جواب چاہیے. اس کا جواب دینے کے لیے جو ہے ہمیں کچھ امور بیان کرنے پڑیں گے. یعنی اس کا جواب جیسے 2 اور 2 4، 2+2 کتنا ہوتا ہے 4، یہ کہہ دیں تو اس طریقے سے جواب اس کا نہیں ہے. اس میں کچھ بلاخر چیزیں سمجھنی پڑیں گی، کیونکہ حقیقت ہے، میں آپ بار بار آپ نے درد کا اظہار کر چکا ہوں. خدا جانتا ہے صاحب، عوام تو عوام رہ گئے. میں نے دیکھا ہے ہم جو مولوی حضرات ہیں، ہم نے بھی حتیٰ قرآن کا پورا ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا، جو درس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ضروری ہوتا ہے پڑھ لیا، باقی کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا. حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، ہمارے فلسفہ، ہمارے عوام. حتیٰ میں نے یہ معرفت شناسی کا پہلے جو ہے مثلا اسلام شناسی، اس میں سارا کوئی تھا، اسلامی معرف کا کورس کرایا، 7 کتابیں تھیں اس میں. یعنی جو ایک مسلمان کے لیے اپنے دین کو سمجھنا، یہ ایک شیعہ کے لیے، یہ ایک مسلمان کے لیے جو ایک بنیادی طور پر کامل دین کو سمجھنا ضروری ہے، اس کا عقلی طور پر بھی، قرآن و حدیث کی طور پر. مثلا پہلے جو ہے بیستی معرفت شناسی کے، معرفت کی شناخت. اصل یہ معرفت کیا ہوتا ہے؟ پہچان. یہ دلیلیں کیا ہوتی ہیں؟ کس طرح ہمیں پتہ چلے یہ چیز حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تاکہ ہم صحیح اس کے بعد نتیجہ نکال سکیں کہ خدا ایک ہے، یہ نعوذ باللہ کو اور بھی ہیں، رسول ہو سکتا ہے، معجزہ کیا فلاں. یہ ساری چیزیں میں نے بیان کی تاکہ انسان شبہات سے بچا رہے. اس کے بعد جو تھا وہ تھا انسان اور جہان کی شناخت. بیسیکلی انسان کی حقیقت کیا ہے، جہان کی حقیقت کیا ہے، یہ روح کیا ہے، یہ باڈی کیا ہے، یہ مادہ کیا ہے، مجرد کیا ہوتا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، عالم غیب کیا ہے، عالم شہادت کیا ہے، اور جو بھی پورے جہان اور انسان کی تشریح. یعنی پہلے پتہ تو کہ انسان اور جہان ہے کیا، ان کا آپس میں رابطہ کیا ہے، جنت دوزخ پھر کیا ہے فلاں. اس کے بعد خدا کی شناخت، خود توحید کے بارے میں، خدا کی صفات کے بارے میں، مکمل خدا کا ہم سے کیا رابطہ ہے. اس کے بعد تھا خدا کی شناخت جس میں انبیاء اور ائمہ، ہمارے رہنما، اسلامی حکومت، سارا کچھ آ جاتا ہے وہ. اس کے بعد جو تھا اسلام کی شناخت، کے اسلام کا پتہ چلے کہ مثلا جو مختلف شبہات ہوتے ہیں کہ عورت کو زیادہ حق نہیں دیا جاتا، اسلام میں کیوں عورت کو پردہ کہا گیا ہے، اس کو وراثت بھی آدھی ملتی ہے، اس کو جناب علی جج اور قاضی نہیں بننے دیا جاتا، اس کی دیت بھی آدھی ہوتی ہے فلاں. جتنے بھی ایسے سوالات انسان نے جو غلام اور لونڈی والا تصور ہے، جو قصاص والا تصور ہے، اور سارے ان شبہات کے جواب. جو آخر میں تھا معاد، قیامت کیا ہے، قیامت والا جہان، اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے ہم نے جانی. لیکن لوگ جو اکثر دوست جو ہیں وہ شروع تو کرتے ہیں لیکن ان کا حوصلہ نہیں بنتا. 2-4 درس سنتے ہیں پھر چھٹی ہو جاتی ہے. جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہتا ہوں، پہلے شوق سے آتے ہیں، کچھ دن زیادہ تر تو مزیدار چٹخارے دار بحث چلتی ہے. جو پہلے آتا انہوں نے سنی ہوتی ہیں وہ سنتے ہیں، تھوڑی سی مشکل سمجھنے والی ہوتی ہے چھوڑ جاتے ہیں. اور
انہی گروپوں میں پھر وہ جو کئی دفعہ ہم یہ باتیں یہ جواب دے چکے ہوتے ہیں پھر وہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اصل یہ ذرا بتائیں نا کیا ہے، یعنی آپ 24 گھنٹے ہم ہی بیٹھ کے بتاتے رہے، بابا ایک دفعہ سن لو تاکہ آپ کی ابتدائی مشکل حل ہو جائے اور آپ کے 1000 سوال خود بخود حل ہو جائیں، اس کے بعد پھر کوئی مشکل آ گیا تو بندہ چلو آگے بھی چلے۔ لیکن ہمارے یہاں جیسے گاؤں میں ہے نا مولانا، اکثر ہمارا رمضان میں جو ہے نماز پڑھنے لوگ آتے ہیں جو پورے سال کے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے ہوتے ہیں، رمضان میں جا کے ابتدا سے شروع ہوتا ہے، جی میرے جو ہے وہ گوبر لگ گیا ہے، بکری کا پیشاب جو ہے وہ لگ گیا ہے، گھوڑے کی نیند لگ گئی ہے، نجس ہے یا پاک ہے، تقلید کیا ہوتی ہے فلاں، ہر سال جب یہ سوال ابتدا سے لگے ہوتے ہیں، آگے کی طرف جاتے ہی کوئی نہیں، جب سر کی پڑتی ہے مولویوں کو کوس رہے ہوتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں یہ چیزیں سمجھیں دوستان عزیز، یہ معرفت ہے، اس کے بعد خدا کی طرف جائیں گے۔ تو میں جو ہے جواب جو ہے اس کو دینے کے لیے کچھ بہرحال مقدمات بیان کرنا پڑیں گے، 2 اور 2 4 والا جواب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جو ہے ان امور میں سے جو ایک چیز آپ کو سمجھنے پڑے گی، عقل بھی کہتا ہے، عقلی قانون بھی ہے، خداوند عالم نے بھی یہی قانون اپنایا ہے کہ مصلحتیں یا منافع 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ انسان کی مصلحت، انسان کے بینیفٹس، منافع 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں انسان، کیونکہ انسان اجتماعی زندگی کر رہا ہے، مجبور ہے انسان اجتماع میں رہے گا، کیونکہ ہر انسان میں ہر صفت نہیں پائی جاتی، ہر انسان ہر کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہے، کوئی لکڑی کا کام سنبھال لیتا ہے، کوئی لوہے کا کام سنبھال لیتا ہے، کوئی پلاسٹک کا، کوئی بجلی کا، کوئی بدن کا، کوئی روح کا، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی بڑھائی بن جاتا ہے، کوئی بزنس مین بن جاتا ہے، یہاں والی چیزوں کو ادھر، ادھر والی چیزوں کو ادھر، اور یہ سارے مل جل کے یہ سروسز مہیا کرتے ہیں، دیتے ہیں اپنے اجتماع کو، سوسائٹی کو، اور اس طریقے سے سوسائٹی بنتی ہے۔ اور جتنی جتنی سوسائٹی بڑھتی جا رہی ہے، تعداد اور معاشرہ ترقی کر رہا ہے، اور زیادہ ایک دوسرے کی اس میں ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ بس جب ایسی اجتماعی زندگی ہے تو اس میں یہ منافع یا مصلحت اور مصلحتیں، مصالح جن کو کہتے ہیں نا، مثالہ وہ جو ہم ڈالتے ہیں اس میں چٹنی وغیرہ میں یا مثلا کھانے میں، مصالح یعنی مصلحت، یعنی یہ میری مصلحت میں ہے، یہ میری مصلحت میں چیز نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ بینیفٹس، منافع فردی ہیں، یہ مصلحتیں یا بینیفٹس اور یہ منافع یا کیا ہیں، اجتماعی ہیں۔ عقل خالص، عقلی طور پر فعلاً آپ یہ چھوڑ دیں کہ میرا بینیفٹ اور فائدہ کس میں ہے کس میں نہیں ہے، میری مصلحت کس میں ہے کس میں نہیں، فعلاً ان سب کو چھوڑ کر آپ کلی طور پر عقل اور آپ ہوں اور آپ سوچیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص کی مصلحت کی وجہ سے اگر معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ اگر ہو سکتا ہے کہ پورے معاشرے کو، عوام کو فائدہ زیادہ پہنچے اور ایک شخص کو تھوڑا سا نقصان پہنچ جائے، تو آخر یہ کہتا ہے کہ اجتماعی سوسائٹی کی جو مصلحت ہے وہ مقدم ہے ایک فردی شخصی منافع کے اوپر۔ فردی شخصی سے ہو سکتا ہے آپ کچھ تعداد زیادہ بھی کر لیں، مثلا بجائے کہ 50 بندے فائدہ اٹھائیں اور مثلا 1 لاکھ 1 کروڑ کا نقصان ہو، ادھر یہ ہے کہ 1 لاکھ 1 کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ان جو 100 ہیں مثلا ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کا زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہ جو زیادہ بینیفٹ والا ہے، جو اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اس کو ہونا چاہیے، مصلحت اسی پر ہے۔ یعنی یہ منافع اور بینیفٹس اور یہ مصلحتیں اجتماعی جو ہیں یہ مقدم ہیں فردی کے اوپر، ویسے تو سب کی ہونی چاہیے جہاں، کیونکہ ہم ایسے جہان میں زندگی کرتے ہیں جو جہان مادی ہے۔ البتہ خداوند عالم نے رستہ بتایا ہے کہ ایک تو آپ نے ہمیشہ اس جہان میں نہیں رہنا، آپ کی ہمیشہ کی حقیقی زندگی صرف یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں آپ کو کچھ دنوں کچھ سالوں کے لیے بھیجا گیا ہے امتحان کے لیے، اور آپ کی حقیقت اصل وہ روح ہے، اور اس روحانی سفر کے ذریعے آپ نے جنت تک پہنچنا ہے، یا اللہ نہ کرے دوسرا جو پھر مقام ہے جس کو جہنم کہتے ہیں۔ تو اللہ نے بہرحال جو کہا کہ جنت جو ہے آپ اور اپنی مرضی سے ہر وہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے دی ہے، رستہ بتایا ہے، نبی بھیجے ہیں، عقل دی ہے، ہر چیز مہیا کی ہے تاکہ یہ انسان وہاں تک پہنچ سکیں۔ لیکن یہ اسی لیے اس دنیا میں بھیجا کہ یہ جہان مادی ہے،
مادہ میں تزاحم ہوتا ہے، مادہ میں اختلاف ہوتا ہے، یہ ممکن ہے، اور اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہی تو امتحان ہے۔ امتحان والے دن کیا ہوتا ہے؟ آج کل مثلا جو چار ہوتا ہے کہ بھائی کوئی کتاب ساتھ لے کے نہیں آنی، موبائل فون یا اور اس قسم ٹیبلٹ وغیرہ کوئی چیز نہیں رکھنی، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی، الا مجبوری کہ مثلا لیٹرین یا کوئی پانی پینا ہو جائے تو کوشش کہتے ہیں پہلے لیٹرین سے بھی ہو کیا ادھر جو ہے صرف چلو پانی وغیرہ، ورنہ وہ بھی کہتے ہیں صرف آؤ خاموشی سے بیٹھ کے اپنا امتحان دو۔ امتحان ہی ہوتا ہے، بہت زیادہ پابندی، اس کمرے کے اندر بیٹھنا ہے، باہر آپ نہیں جا سکتے، اوپر ایک استاد کھڑا ہوگا، آپ اونچی بات بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کو آپ یہ بھی ایک دوسرے سے السلام علیکم کرنا اور کیا حال ہے، امی کا سناؤ، ابو کا سناؤ کاروبار کا بنا، آپ پیپر آپ دے کے تھک گئے ہیں 5 منٹ ٹائم میں گپ شپ نہیں لگا سکتے۔ حال کے حال احوال پوچھنا ثواب ہے کہ اس کی والدہ کا، والد کا، اس کا حال پوچھو، سنا کیسی گزر رہی ہے، تیاری کیسی، فلاں کیسے، نہ، خاموشی سے بیٹھ کے پیپر کو حل کرو۔ کوئی موبائل وغیرہ چیز نہیں رکھ سکتے، جب یہ سارا اس کمرے کے اندر یا فلاں جگہ پر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر، اپنی جگہ پر بیٹھ کر ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا۔ یہ ساری پابندیاں ہوتی ہیں کہ یہ تمہارا امتحان ہے، امتحان کے بعد رزلٹ نکلے گا، جب ڈگری ملے گی اس کے بعد آپ کے لیے مواقع ہیں، آپ مختلف جگہوں پر، کھلی جگہوں پر جا سکتے ہیں۔ لہذا کیا ہوتا ہے کہ جو منافع اور مصالح یا بینیفٹس عمومی ہیں، اجتماعی ہیں، ان کو عقل کہتی ہے مقدم کیا جاتا ہے مصالح اور منافع فردی اور شخصی پر۔ لہذا آپ جو ہے ہم یہ جو طبیعت میں یہ جو مختلف حادثات پیش آتے ہیں، مختلف پدیدہ کہتے ہیں، مختلف جو ہے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور ظاہری طور پر جو ہے ان میں ہمیں مصیبت نظر آتی ہے، ظاہری طور پر ان میں ہمیں جو ہے وہ شر نظر آتا ہے، تو یہ اسی حال میں ہو سکتا ہے ہمارے کچھ لوگوں کے لیے شر ہو، لیکن کلی طور پر پورے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے یہ کیا ہو، فائدہ مند ثابت ہو۔ البتہ یاد کر رہا ہوں کہ میں پہلا ایک عامل بتا رہا ہوں، ہر جگہ پر یہ صرف ایک نہیں ہے، باقی سارے آپ سن لیں گے، مثلا 4-5 جو ہیں یہ سارے مل کر تب صحیح جواب ملے گا۔ ایک عامل یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا کچھ مثلا حالات پیدا ہوتے ہیں جس میں ہمارے منافع شخصی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فلڈ آ گیا، فلڈ آنے سے جو ساتھ ساتھ دریا کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، ان کے پاس جانور ہوتے ہیں، کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، ان کے گھروں میں پانی آ جاتا ہے، بعض کا اس میں کچھ اشخاص بھی ڈوب کے مر جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، ان کو نکلنا پڑتا ہے فلاں۔ یہ ظاہری طور پر اس کے کیا ہیں، نقصان ہیں، یہ وہاں کے شخصی نوج بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آیا اس میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ حتماً جو ہے کوئی ایسی دنیا میں خدا بند عالم نے چیز پیدا نہیں کی کہ جو شر محض ہو۔ ہاں اس قسم کی چیزیں ہیں کہ بعض میں شر زیادہ ہو سکتا ہے، خیر تھوڑی ہو، لیکن اکثر میں خیر زیادہ ہے، شر مصیبت تھوڑی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایسے کام بعض ہو سکتے ہیں کہ جس میں معاشرے، سوسائٹی جو ہے، اجتماع جو ہے اس کا فائدہ ہو، لیکن شخصی طور پر جو بعض تھوڑے لوگوں کا اس میں نقصان ہو۔ آپ یہاں پر حکم یہ لگا دیں کہ یہ تو ہمارے جو ہے یہ تو مصیبت ہے، یہ خدا نے کیوں پیدا کی، اس نے جو ہے ہم فقط اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، مصلحت شخصی کو دیکھتے ہوئے اور دوسرے اجتماع کے منافع کو ہم نہیں دیکھتے، تو بعض کا ہوتا ہم جلدی میں جو ہے کیا کرتے ہیں، ہم حکم لگا دیتے ہیں کہ فلاں نسل میں تو یہ تھا، آج یہ ہو گیا، فلاں یہ تھا، تو ہم مختلف یعنی مناطق میں لوگ زندگی کرتے ہیں، ہم پورے عالم کو اپنی نگاہ میں نہیں رکھتے، فقط ایک خطے کو، ایک جو ہے جگہ کو، کچھ انسانوں کو ذہن میں رکھ کے حکم لگا لیتے ہیں۔ لہذا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو طبیعی طور پر یہ حادثات یا یہ جو واقعات پیش آتے ہیں، ان میں اگرچہ شخصی نقصان ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک جواب کا حصہ ہے، کلیہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا امر کیا ہے، دوسرا نقطہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کا علم محدود ہے، ہماری معلومات تھوڑی ہیں، کم ہیں، ہماری معرفت اشیاء کے مطابق، جہان کے متعلق، انسان کے متعلق بہت تھوڑا ہے، اور یہ ہم انسانوں کا تھوڑا علم کائنات کے بارے میں،
حقائق کے بارے میں، خود نسل انسانی کے بارے میں، خود اس ورلڈ اور دنیا کے بارے میں اب تک بھی جتنا ہم علمی ترقی کر چکے ہیں، ہم ابھی تک جو ہے اکثر چیزوں کے حقائق کو نہیں جانتے. اس دنیا کی ہمیں اکثر کی معرفت نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے اس قلیل علم کی وجہ سے جلدی سے ایک قضاوت کر سکتے ہیں. وہ خدا نے جو اصول بنائے ہیں، جو اس کائنات کے اصول ہیں، ان کو دیکھے بغیر آپ نے محدود علم کی وجہ سے فوری قضاوت کر دیتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہو گیا، یہ ہے. یعنی چاہے علم ہوتا ہے چاہے نہیں ہوتا، ہم یہ اپنی ججمنٹ شروع کر دیتے ہیں، قضاوت شروع کر دیتے ہیں، فیصلہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اکثر یہ ہم جو کہتے ہیں یہ ہمارے نا علمی، کم علمی یا محدود علم اور معرفت کی وجہ سے ہوتا ہے. لہذا اگر انسان کو پوری کائنات یا اپنی انسانیت یا ان چیزوں کے حقائق کا علم ہو جائے، حتیٰ یہ جو واقعات پیش آتے ہیں ان کا حقائق کا علم ہو جائے، تو انسان مجبور ہو جائے گا یا کہنے پر وہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے اللہ یہ چیز جو تو نے خلق کی ہے اس کو باطل اور عبث پیدا نہیں کیا، بےہودہ پیدا نہیں کیا. اس کا یقیناً ہدف اور مقصد تھا کہ ظاہری طور پر تو ہمیں نقصان نظر آ رہا تھا، لیکن اس میں فوائد بہت زیادہ تھے. یا جو ہے انسان جو ہے وہ حکم لگائے گا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو کچھ آپ کو جیسے اللہ کہتا ہے نا علم دیا گیا، بہت تھوڑا علم دیا گیا. جب حقائق کا پتہ چل جائے گا، اور خدا کہتا ہے جس دن آنکھیں کھلیں گی تمام حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس مادی جسم سے جب آپ کا روح پرواز کر کے اگلے مجرد جہان کی طرف سفر شروع کرے گا، پھر یہ سارے حقائق کھل جائیں گے. اس وقت آپ کہیں گے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میرے اللہ میرے پاس بہت تھوڑا علم تھا. اب آنکھیں کھل رہی ہیں کیونکہ اس وقت امتحان ختم ہو چکا ہوگا. خدا ایک دفعہ سارے حقائق دکھائے گا، بتائے گا کہ اس وقت تم یہ دعا کرتے تھے، یہ چاہتے تھے، اگر تیری یہ دعا قبول کر لیتا تو فرعون بن جاتا، تیرے اوپر یہ مصیبت آتی، تیرے اوپر ڈاکو پڑ جاتے، تیری اولاد تیری دشمن بن جاتی، تیرے ہمسائے تیرے دشمن بن جاتے تھے، تیری اتنی جرأت نہیں تھی، لہذا میں نے تجھے اس لیے دولت نصیب نہیں کی، لیکن جو تو نے وہاں سختیاں کاٹیں اس کا اجر یہ دیکھو میں آج تمہیں دے رہا ہوں، جو اب ہمیشہ زندگی کے لیے. اور اس طرح کی چیزیں. یا اس وقت اگر تم سفر کرتے تو رستے میں مثلا جہاز گر جاتا، آگے جا کے مثلا جو ہے کوئی تمہارے اوپر حملہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، 100 چیزیں، اس وقت آنکھیں کھلیں گی. ابھی ہمارا جو ہے علم جو ہے یہ اس کہ ہم بعض چیزوں کو مصیبت سمجھتے ہیں، ان کو شر محض سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی مصلحت میں اور انسان کے فائدے میں ان کا کوئی جو ہے نقش اور کردار نہیں ہے. یہ ہماری قضاوت، یہ ہماری ججمنٹ، یہ ہمارا فیصلہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بعض کو جا رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر کے نزدیک یا کسی سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، گھنٹہ گھنٹہ کھڑا ہونا ہے، سڑک کے آگے بلڈوزر لگے ہوئے ہیں، بلڈوزروں کے ساتھ پتھر ڈالا جا رہا ہے خدا اس کے ساتھ. اچھا پھر اور آگے گئے تو جناب والا بلڈوزر اور ٹریکٹر اور مشینیں لگی ہوئی، اتنی آواز آ رہی ہے، بلڈنگوں کو گرا رہے ہیں، ان سے مٹی اور دھواں اٹھ رہا ہے. رستہ جناب ٹرالیاں کھڑی ہیں، ٹرک کھڑے ہیں، اٹھا کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، رستہ کبھی بند ہوتا ہے کبھی کھلتا ہے. اس میں سے بھی ایک دیوار گری تو 2-4 بندے اس کے نیچے خدا نہ خاصا دب کے زخمی ہو گئے یا مر گئے. اب یہاں عقل کیا قضاوت کرے گی؟ عقل کہے گی یار یہ کیا انہوں نے تماشا مصیبت بنائی ہوئی ہے، ادھر سے مٹی اور گرد اڑ رہی ہے، ادھر سے اتنا شور، ادھر سے بلڈنگیں گر گئی ہیں، آگے جانا تھا ٹائم پہ پہنچنا تھا، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، سڑک بھی اس کے اوپر پتھر ڈالا جا رہا ہے، ادھر سے لوک والے کھڑے ہوئے ہیں، مزدور ایسے گزار رہے ہیں. یہ ظاہری قضاوت کر رہا ہے. یہ مثال دے رہا ہوں انسان، جبکہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ جو سڑک یہ موٹر وے بن رہا ہے، اس میں پہلے یہ رو رہا تھا کہ میری زمین اس میں آ گئی. مثلا جب موٹر وے گزر رہا تھا نا ہمارے علاقے میں، مثلا یہ لاہور سے جو اسلام آباد کی طرف جاتا ہے تو کوٹ مومن کی طرف تو ہمارے نزدیک بنتا ہے، تو ان لوگوں کی زمینیں اب اس میں آ رہی تھیں، اگرچہ معاوضہ دیا جا رہا تھا کہ کم ہوگا زیادہ نہیں ہوگا. لوگ اب احتجاج کر رہے تھے کہ ہماری زمینیں اس میں آ گئی ہیں. یہ اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ موٹر وے جو بن رہا ہے کتنی سہولت ہو جائے گی کہ ایکسیڈنٹ ختم ہو جائیں گے. لاہور سے اسلام آباد کا رستہ جو ہے ٹائمنگ وہ کم ہو جائے گی، سفر آرام دہ ہو جائے گا، مارکیٹنگ، اس کے بعد جو ہے یہ تجارت، بزنس، آنا جانا، کتنی ہی مشکلات حل ہو جائیں گی. اور اس سے صرف جو ہے یہاں تو نقصان رستے میں آنے والے ہو سکتے ہیں کوئی 5000 لوگوں کا آ رہا ہو، یہاں پر جو ہے 50 لاکھ کیا پتہ نہیں
10 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہو، جو انہوں نے آنا جانا، ان کا ٹائم بچے گا، ان کا سفر ہوگا آسانی سے گزرے گا، ان کو جو ہے بزنس میں فائدہ ہوگا، ان کا جو ہے جلدی آنا جانا، اور ہزاروں فائدے کتنے اس میں جو ہے وہ ان کی جو ہے روزگار لگ جائیں گے، گاڑیاں چلیں گی تو ان کے کنڈکٹر کلینڈر ہو گئے، ڈرائیور ہو گئے، اس کے بعد پولیس والے ہو گئے، اس کے بعد وہاں جو ہوٹلز بنیں گے، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں، یعنی کتنے روزگار کے مواقع ہوں گے، یعنی وہ کئی سال بلکہ کئی 100 سال تک ہو سکتا ہے یہ فائدہ ہو۔ لیکن اب ہم انسان ظاہری طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا نقصان ہو گیا، میری اس میں زمین چلی گئی، پیسے تھوڑے ملے، اس کے بعد جناب والا یہ آگے سے جو سڑک بن رہی ہے، ٹریفک رکی ہوئی ہے، شاید چند دن، چند مہینے، چند سال کے لیے ہو، یا یہ جو بلڈنگیں گر رہی ہیں، یہاں پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی یا ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے، جہاں ہاسپٹل میں جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں گے کہ لوگوں کا علاج ہوگا، ابھی ہمیں جانا پڑتا ہے دور، ادھر ہی ہاسپٹل میں علاج ہوگا، لوگوں کی صحت کا یونیورسٹی بن جائے گی، تعلیم کا معیار بڑھے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں قتل و قتلام، بکواس بازی، ایک دوسرے کو کافر، یہ وہ، اگر نظام تعلیم بشرطے کہ صحیح ہو تو لوگ پڑھ کے یہ ترقی ہمارا معاشرہ کرے گا، یعنی آنے والا وہ جو کام ہے اس کا فائدہ 1000 کیا لاکھ درجے زیادہ ہے۔ لیکن ابھی ہمیں جو تکلیف ہو رہی ہے، یہ شخصی تکلیف جو ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارا اجتماعی طبعی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے ذریعے کلی طور پر جواب اس کا ایک آ رہا ہے جواب۔ لہذا ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، محدود علمی کی وجہ سے فوری قضاوت کر دیتے ہیں، اپنے تھوڑے سے نقصان کی وجہ سے، لیکن جو اس کا بعد میں بینیفٹ ہونا ہے اس کی طرف جو ہے ہم اگر توجہ کریں تو پھر دیکھیں گے یار ہمیں چلو آدھا گھنٹہ لائن میں کھڑا ہونا پڑا، یا گاڑی ہماری اس کو جمپ لگے، یا مثلا کوئی تھوڑی سی مصیبت پڑی، گار دوڑ رہی تھی، اتنی آواز آ رہی تھی کرینوں کی فلاں کی، تو پھر انسان سوچے گا کہ وہ جو فائدہ ہونے والا ہے وہ میری نسلوں کو تک جو ہے وہ پہنچے گا۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھے جائیں تو آدھے جواب حل ہوتے جائیں گے۔ یہ 2 جواب ہو گیا کہ ایک تو اکثر ان چیزوں میں جو طبعی شرور اور مصیبتیں آتی ہیں اس میں ہمارا ذاتی نقصان ہوتا ہے لیکن پورے اجتماع کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بعض چیزوں کا علم نہیں ہوتا اور ہم قضاوت کر دیتے ہیں کہ مصیبت ہے، جب کسی مصیبت کے پس پردہ بہت بڑی جو ہے وہ بینیفٹس اور فوائد آنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ سارا اس کے باوجود کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم انسانیت کی وہ ارزشیں جو خدا بند عالم نے جس چیز کو ہمارے لیے ارزش قرار دیا ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور صرف ظاہری مادی منافع میں، عیش و عشرت میں ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر چیز مصیبت نظر آتی ہے۔ لہذا تیسرا جو ہے پوائنٹ، اب ٹائم چھوڑا ہے، میں اس کو انشاءاللہ کل والے درس میں بیان کروں گا کہ ایک وقت ہے کہ ہم حقیقت میں انسانی برتری کس میں ہے، انسانی ترقی کس میں ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کے لیے خدا نے کون سی ارزشیں قرار دی ہیں جو واقعاً انسان کے لیے جو ہے باعث سعادت ہیں، ہم ان سے غفلت کر کے صرف مادی چند چیزوں کو دیکھ کر اس کو مصیبت کو سمجھتے ہیں اور حکم لگا دیتے ہیں۔ یہ کل انشاءاللہ تیسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے اور باقی والے پوائنٹ بیان کروں گا اور اس کے بعد مکمل جواب دوں گا، بشرط صحت اور زندگی انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔